بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کی وہ تمام خواتین جو تبدیلی کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں، انہیں اپنے خوابوں کو ادھورا نہیں چھوڑنا چاہیے، یہ کہا آسکر ایوارڈ وصول کرتے ہوئے شرمین عبید چنوائے کا۔ اب ناظرین، یہ پاکستانی فلم ساز خاتون شرمین عبید چنوائے نے حال ہی میں تیزاب کے حملوں کا شکار افراد پر بنائی گئی اپنی دستاویزی فلم سیونگ فیس پر آسکر ایوارڈ جیت کر ایک نئی تاریخ رقم کر لی ہے، جو پاکستان کے لیے بہت ایک سافٹر امیج کو آگے بڑھا رہی ہے۔ اس سے قبل پاکستان کے کسی بھی ہدایتکار کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہوا تھا۔ اب اگر ہم بات کرتے ہیں تو افغانستان اور ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو کے بعد پاکستان دنیا میں خواتین کے لیے تیسرا خطرناک ترین ملک سمجھا جاتا ہے، جہاں پر ہر سال 100 سے زائد افراد پر تیزاب پھینک کر ان کے چہروں کو مسخ کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ ہوتا کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ خاندانی غیرت جیسی روایات کے نام پر کیے جانے والے ان حملوں کا نشانہ بننے والوں میں زیادہ تر خواتین اور لڑکیاں ہوتی ہیں، لیکن پاکستان میں ایسے جرائم پر دیگر موضوعات کے مقابلے میں بہت کم کھل کر بحث ہوتی ہے۔ پاکستانی پارلیمان میں تیزاب کے حملوں میں ملوث افراد کو سخت سے سخت سزائیں دینے کا ایک قانون گزشتہ سال منظور کیا گیا تھا، جس کی انسانی حقوق کی تنظیموں نے بہت پذیرائی کی تھی۔ نئے قانون کے تحت تیزاب پھینکنے کے جرم کے مرتکب افراد جو ہوتے ہیں ان کو کم از کم 14 سال اور زیادہ سے زیادہ عمر قید کی سزا دی جا سکے گی، اور مجرم کو 10 لاکھ روپے جرمانہ تک کی سزا بھی ہوگی۔ اب اس جرم کے خلاف سرگرم عمل تنظیموں کا کہنا ہے کہ پاکستان میں 2009 کے دوران 53 افراد پر تیزاب پھینکنے کے واقعات رونما ہوئے ہیں، لیکن 2011 میں ان کی تعداد مزید بڑھ گئی ہے، جو کہ ایک الارمنگ اور تعداد تقریباً 150 بھی ہو گئی ہے۔ اب اگر ہم واپس آتے ہیں شرمین عبید چنوائے پر، تو ان کے اس کارنامے سے دنیا کو کیا پیغام ملا ہے؟ دنیا کو یہ پیغام ملا ہے کہ تمام تر مشکلات کے باوجود پاکستانی خواتین کس قدر ذہین اور باصلاحیت ہیں۔ اب اس فلم میں پاکستانی نژاد برطانوی ڈاکٹر محمد جواد کی زندگی اور پاکستان آ کر تیزاب کے حملوں کا شکار ہونے والی خواتین کے علاج کی داستان کو دکھایا گیا ہے۔ دستاویزی فلم میں ایک لڑکی اپنی کہانی بیان کرتے ہوئے کہتی ہے کہ وہ 13 سال کی تھی جب اسکول میں اس نے اپنے استاد کو دست درازی کرنے سے روکا، اور جس کی سزا میں اس پر تیزاب پھینک دیا گیا۔ 25 سالہ رخسانہ بھی فلم میں اپنی دکھ بھری داستان سناتی ہوئی آپ لوگوں کو نظر آئے گی کہ کس طرح اس کے شوہر نے اس کے منہ پر تیزاب پھینکا اور اس کی نند نے اس پر مٹی کا تیل چھڑک کر آگ لگا دی۔ آج ہمارے شو میں بھی ہمارے ساتھ ایک مہمان موجود ہوں گے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ، یاسمین بیگم، جن کے شوہر نے ان کے اوپر تیزاب پھینکا تھا، اور صرف حساب چکتا کرنے یا حساب برابر کرنے کے لیے۔ اب ناظرین، یہ ایک عورت پر اگر ایک دفعہ تیزاب پھینک دیا جائے تو سزا اس کو ساری عمر بھگتنا پڑتی ہے، لوگ باتیں سناتے ہیں، معاشرہ ایکسیپٹ نہیں کرتا اور شکل خراب ہو جاتی ہے۔ اس کا اندازہ جس پر پھینکا جا چکا ہو اس سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا۔ اس تکلیف سے صرف وہی گزر سکتی ہے عورت جس پر یہ گزری ہو۔ اب ناظرین، ہم اگر فلم کی بات کرتے ہیں جو شرمین عبید چنوائے نے بنائی ہے، تو ایک تاثر یہ بھی ہے کہ شرمین نے دوسرے لوگوں کی طرح پاکستان کے معاشرے کی بدصورتی بیچ کے شہرت کمانے کی کوشش کی ہے۔ مگر کیا پاکستان میں جو ذی شعور لوگ ہیں ان کے کام کو سامنے نہیں لایا گیا ہے؟ اور شاید اب نوجوان پاکستانیوں میں اس شعبے میں ایسے ہی کارنامے سر انجام دینے کی ہمت بھی پیدا ہو گئی ہے۔ اس پر آج ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہوں گے مہمان، لیکن فی الحال ایک وقفہ لیتے ہیں۔ وقفے کے بعد میں اپنے ساتھ موجود معزز مہمانوں کا آپ سے تعارف کراؤں گی، میرے ساتھ رہیے۔